نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، میری مراد ملتان شریف کی پہچان شیخ الاسلام، رئیس الاولیاء، تاج العارفین، غوث العالمین، حافظ، قاری، محدث، عارف شیخ بہاؤالدین ابو محمد زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تذکرہ خیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک 566 ہجری بمطابق 3 جون 1171 کی رات کو پنجاب کے ضلع لیا کے ایک قصبہ کوٹ کروڑ لال عیسن کے اندر آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مادرزاد ولی تھے۔ بزرگی کے آثار تو وقت ولادتی پیشانی پر ظاہر تھے۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں بھی رمضان المبارک کے اندر دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ آثار و علامات ولایت بچپن ہی سے ظاہر ہونے لگی تھیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس تلاوت قرآن کریم کرتے تو آپ ماں کا دودھ چھوڑ کر تلاوت کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، گویا کہ آپ اس انداز کے ساتھ متوجہ ہوتے کہ آپ قرآن سن رہے ہوں۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دل کے اندر علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بے حد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے چچا جان کو سارے انتظامات سنبھالنے کی التجا کی اور خود علم دین حاصل کرنے کے لیے اجازت چاہی۔ چچا جان نے اپنے بھتیجے کو گلے لگایا اور فرمایا، یہ سونے چاندی کے چند سکے تمہاری پہچان نہیں، تمہارا تخت مسند علم ہے، تمہارا تاج دستار فضیلت ہے، اور یہی تمہاری شناخت ہے۔ اور حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس قدر اوصاف حمیدہ کے مالک تھے، آپ کا اخلاق اس قدر کریمانہ تھا، جب بخارا میں آپ قیام پذیر تھے تو لوگ آپ کی ان اچھی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو بہاؤالدین فرشتہ کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، آپ کو ولایت کی مہر خود میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں معرفت کی منازل طے فرما رہے تھے۔ ایک رات خواب دیکھا، ایک نورانی مکان میں نبی اکرم شفیع محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تخت پر تشریف فرما ہے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار کی دائیں جانب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور ایک جانب رسی پر کئی خرقے لٹکے ہوئے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بہاؤالدین کو طلب فرمایا۔ شیخ شہاب الدین نے شیخ بہاؤالدین کو اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے نبی نے شیخ شہاب الدین سے فرمایا، ایک خرقہ لو اور بہاؤالدین زکریہ کو پہنا دو۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم کی تعمیل فرمائی۔
صبح ہوتے ہی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین کو اپنے پاس بلایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا وہی مکان اور اسی طرح رسی پر خرقے لٹکے ہوئے جیسے رات خواب میں دیکھے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی رات والا خرقہ رسی سے اٹھایا، حضرت کے کندھے پر رکھ کر فرمایا، بہاؤالدین یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ لباس ہیں، یہ آپ کے حکم سے ہی دیے جاتے ہیں، میں تو ایک درمیانی واسطہ سے اور زیادہ کچھ نہیں ہوں، میرے نبی کی اجازت کے بغیر میں تو کسی کو نہیں دے سکتا، ہاں نبی پاک کی اجازت کا معاملہ تم رات کو ہی دیکھ چکے ہو، سرکار نے فرمایا ہے اس بہاؤالدین کو یہ لباس پہنا دو۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں شیخ کے آپس میں قریبی تعلقات تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات اور خط و کتابت کا سلسلہ بھی رہتا تھا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں حضرت بہاؤالدین زکریہ کو خط لکھنا چاہا، سوچا آپ کو کس لقب سے مخاطب کروں، اتنے میں لوح محفوظ پر نظر پڑی، سبحان اللہ، تو لوح محفوظ پر میں نے آپ کا لقب شیخ الاسلام لکھا دیکھا، وہی لکھ بھیجا۔ تو اندازہ لگائیے جن کے لقب لوح محفوظ پر لکھے جائیں، جن کو ولایت کا لباس میرے مصطفیٰ عطا فرمائیں، اور جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں تو سر پر دستار فضیلت سجا کے آئیں، اور جن کی ولایت کے آثار بچپن کے اندر ظاہر ہو جائیں، ایسے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت کو لاکھوں سلام۔